اور شعبان کی جو 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم شب برات کے نام سے مشہور ہے. میں چاہ رہا ہوں اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لوں. وہ الیاس قادری صاحب نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہوا تھا شعبان سے متعلق. کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی تھی، لیکن جو شب برات کے حوالے سے جو ایگزیجریشن، صوفیاء کی عبادات اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل اتنے لمبے چوڑے، تو وہ سارے ہم پڑھ پڑھ کے بیان کیا کرتے تھے. بہرحال الیاس قادری صاحب اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بریلوی مکتب کے لیے نعمت ہے. انہوں نے اس مکتب فکر کو صرف رسومات سے ہٹا کر پریکٹیکل دین کی طرف لانے میں اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے. ورنہ بریلوی مکتب میں نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا، یہ صرف علماء کا کام ہوتا تھا. عوام الناس تو صرف میلاد کے جلوسوں میں شامل ہوتی تھی. جس طرح کی بے عملی آپ کو اہل تشیع مکتب میں نظر آتی ہے، چند رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ لیا. تو بریلوی فرقے کا بھی یہی حال تھا. الیاس قادری صاحب نے ان سے جو ہمارے عقائد میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بہت بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے. اور ایک اور چیز جو بڑی حیران کن ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ اس وقت بھی جب ہم شب برات کے حوالے سے بیانات دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیتے تھے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، تو اس میں جو شب برات کے موقع کے اوپر یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی آتش بازی کے ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں، انہیں کنڈیم کرتے تھے. اب تو یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں. ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ہولی اور دیوالی کی رسومات کے زیر اثر مسلمانوں نے بھی اس رات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. آج کل کی ینگ جنریشن کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی پچھلی صدی کے اینڈ میں. اس صدی کے سٹارٹ کے اندر یہ آہستہ آہستہ دعوت اسلامی کے زیر اثر، ظاہر ہے جب بریلوی مکتب کے بڑے لوگ جنہوں نے شب برات کی رسومات کو گود لیا ہوا تھا وہ خود ہی اعلان برات کر دیں تو پھر ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے. ایک نیچرل چیز ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا. اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلویوں میں، وہ الیاس قادری صاحب ہیں، کہ ان کی ایفرٹ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی ہم لوگ جب درس و بیان کا سلسلہ کرتے تھے تو باقاعدہ آتش بازی کو کنڈیم کرتے تھے. اور پھر دعوت اسلامی چونکہ ایک تبلیغی جماعت بریلویوں کی، ان کے زیر اثر پھر یہ اتنی بات پھیلی کہ اب اس کی باقیات صرف اتنی ہے کہ مساجد کے اندر آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی، سمپل سی، بس یہ شب برات رہ گئی ہے. یا لوگ رات کا قیام کر لیتے ہیں، صبح کے وقت سحری کا بندوبست ہوتا ہے. باقی وہ جو خرافات تھی نا اسپیسیفکلی یہ آتش بازی والی، وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ. اس کے پیچھے ہماری اکانومی بھی ہے. اب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان کاموں میں صرف کریں، یہ بھی ایک ریزن ہے. اور ایک تیسری ریزن بھی ہے کہ اس قسم کی جو آتش بازی کے سامان رکھنے والی دکانیں تھیں ان میں کئی دفعہ آگ لگی، اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہوئے. ظاہر ہے وہ بارود ہی رکھا ہوا تھا، ارد گرد کی بلڈنگز بھی گری، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کی. آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ چند ایک آتش بازی کے نمونے نظر آتے ہیں یا نیو ایئر کے سٹارٹ کے اوپر، بس یہی رہ گئے. ورنہ سب سے زیادہ اگر آتش بازی ہوتی تھی نا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے، خیر ابھی بھی ہم جوان ہیں الحمدللہ، تو اس وقت اتنی زیادہ یہ ہوتی تھی. اور خود ہم بھی اس میں شامل تھے. انار چھوڑنا، اس طرح وہ ایک ڈزی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اس میں وہ فاسفورس تھوڑا ڈال کے دھڑل کر کے مارتے تھے. اور یعنی مغرب کے بعد سے یہ طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا تھا. خیر پھر جب دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے توبہ کی اور اسے کنڈیم کرنا شروع کیا. اب بہرحال یہ کافی حد تک ایشو ایڈریس ہو چکا ہے. اب صرف وہ رسومات جو دین کے نام کے اوپر اس میں جاری ہیں، ان کے بارے میں میرا موقف
ذرا ڈھیلا ہے، میں اتنا سخت نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کمزور روایتیں ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں. میں اس معاملے میں اتنی سختی نہیں لیتا جتنی باقی لوگ لیتے ہیں. بہرحال صوفیاء نے شب برات کے نام کے اوپر جو عجیب و غریب قسم کی عبادات اور لمبے چوڑے نوافل بتائے، ان کی تو کوئی اصل نہیں ہے. جو تھوڑا بہت ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو. اہل سنت کے ہاں تو یہ شب برات منائی جاتی ہے چھٹکارے کی رات. برات عربی زبان میں کہتے ہیں چھٹکارے کی رات. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، اور 15 شعبان کا روزہ رکھا جاتا ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی آپ کو اس رات دیگیں کھڑکتی ہوئی سنائی دیں گی. ویسے تو آپ اہل تشیع کی مساجد کے باہر سے گزریں تو تقریباً ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دیگ کھڑک رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. کبھی کسی امام کی ولادت کا دن آ جاتا ہے، کبھی کسی امام کی شہادت کا دن آ جاتا ہے. وہ بس شیطان کے ہتھے چڑھ چکے ہیں، انہوں نے اس قسم کی رسومات کو دین کا نام دے دیا ہے. نہ کوئی نماز کے ساتھ لینا دینا، نہ کوئی روزوں کے ساتھ لینا دینا. بس محرم کے موقع کے اوپر چند ایک ایکٹیویٹیز، ان میں سے بھی اکثر بدعت ہی ہیں جو دین میں داخل کر دی ہیں دین کے نام کے اوپر. اور باقی پورا سال یہ جو مختلف ان کی تاریخیں چلتی رہتی ہیں. تو عین اس رات میں بھی وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اسے وہ شعبانیہ کا نام دیتے ہیں. عام لوگوں کو تو ظاہر نہیں پتا، اہل سنت کو بھی نہیں پتا کہ وہ شب برات نہیں منا رہے ہوتے. اس رات امام محمد مہدی ابن حسن العسکری، جو ہمارے نزدیک امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے، ان کے نزدیک پیدا ہو کر وہ غیابت میں جا چکے ہیں، ان کی ولادت کی رات ہے وہ 14 اور 15 کی درمیانی رات شعبان المعظم کی. تو وہ ان کی ولادت کی رات کے طور پر وہ لائٹنگ اور وہ دیگیں اور وہ باقی سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اہل تشیع بھی اس رات کو ایکٹیویٹی کے طور پہ نہیں مانتے. اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے، کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے، جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورال دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں. تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان، سورت نمبر 44، پارہ نمبر 25، اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے.
فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے۔ امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں۔ رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا۔ وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ہدی للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت، اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا۔ متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ۔ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے۔ بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر۔ لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے۔ ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر، وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا۔ ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا۔
یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا، یہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر. لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہے اس سے. پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر. قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہیں، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے. انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا. تو اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ سورت نمبر ہے 97. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو پہلے سے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے. اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات. تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اہم کام لے کر. یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے. قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے،
23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی، یعنی یہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے، نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو تم اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تلاش کرنا مطلب یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آنا ہے، یہ پبلک میں مشہور کیا ہوا ہے جی سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور خدا دا نہ آ جائے گوریا نے کدھر سن لیا نا، پہلے تھوڑی مٹی پلید ہوئی ہے۔ اچھا، انہی باتوں کی وجہ سے آج کل کے جو ماڈرن مسلمان ہیں یا ایون نان مسلم جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یار کوئی لاجیکل بندہ آیا ہے جس نے کوئی سینس کے ساتھ بات کی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں میں گھسے ہوئے لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب ان کے اعلی کار ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ کوئی یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ لاجیکل گفتگو ہو رہی ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل حدیث مکتب کے لوگ کرتے تھے، لیکن ان کے فرقے سے ان کو نقصان نہیں ہوا، نقصان تو ہوا ہے ہماری دعوت حق سے جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت حق ہے، اس لیے انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارا تو ایک نعرہ ان کو لے ڈوبا ہے، کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔